السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. ایک ہی بات چل رہی ہے پاکستان میں، کیسا رہا کل کا شو؟ اپوزیشن سے پوچھے، وہ کہتے ہیں زبردست تھا، لیکن انڈیپینڈنٹ آبزرورز گورنمنٹ والے بڑے خوش ہیں، اور جو آبزرورز ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ وہی ہوا جس کا خیال تھا. کوئی مومنٹم میں نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال گرفتاریاں لاہور میں بھی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا 900 پلس بندہ پکڑا گیا صرف لاہور سے، اور بھی گرفتاریاں. لیکن دو اگین کنفیوژن پوسٹ بھی کنفیوژن ہے. آج علیمہ بی بی جب باہر کھڑی ہوئی تھی ڈیالہ کے باہر، ان کو تو اجازت نہیں ملی ہمیشہ کی طرح، ان کی ہمشیرہ اندر گئیں. انہوں نے آ کے بتایا کہ خان صاحب نے مبارکباد دی ہے سب کو، اور ان کو آبویسلی بتایا گیا ہوگا کہ بڑا کامیاب کل کا سین تھا. لگتا ہے کوئی سچ نہیں بولتا خان صاحب سے، ایگزیکٹ بتاتے نہیں ہیں. اور اب 14 اگست کی ایکسائٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. لیکن ساتھ ہی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو باتیں سنیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس موقع پر سچ بول دیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں سلمان اکرم بڑے زبردست پولیٹیشین ہیں، لائر ہیں، ڈیسنٹ آدمی ہیں. پولیٹیشین شاید نہیں ہے، بیکاز ایسے موقعوں میں سچ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن ذرا سن لیجئے کہ پہلے ابھی سناتا ہوں میں آپ کو، اس پہ ہم بات کریں گے کہ واٹ نیکسٹ، اب کیا ہوگا. ان دا مین ٹائم دو بڑی خبریں انٹرنیشنل بھی ہیں. ایک تو ٹرمپ صاحب نے 25% اور لگا دیا ٹیرف انڈیا کے اوپر. پہلے 25% تھا، 50% ہو گیا. جو اجیت ڈوبل ہیں انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، وہ اس وقت ماسکو پہنچ بھی گئے ہیں. ہندوستان ٹائمز کی اطلاع ہے کہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں نریندر مودی اگست کے اینڈ میں. اب وہ بھی شاید ریجن کے اندر اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مشکلات ہیں. ان دا مین ٹائم وار ریٹرک وہاں پہ بڑھ رہا ہے. اور کل ہم نے آپ سے خبر بھی شیئر کی تھی کہ ایمرجنسی بیسس پر $7.5 بلین کے اور بھی ایمونیشن آرمامنٹس کے اپ گریڈنگ کے آرڈرز انڈیا نے دے دیے ہیں. یہ تو ہو رہا ہے انٹرنیشنل فرنٹ میں، ڈومیسٹک میں یہ ہے. لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں. دو بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت. ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی. جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2,000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. یہ جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے. اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں. اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا ہے. اب ایک لسٹ بن رہی ہے، اور اس لسٹ میں پولیٹیشینز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں، جن کے اوپر کوشچن مارکس ہیں سب کچھ. اور طے یہ ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اور ایک انیشل ٹارگٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا، کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا. یہ پہلا ٹارگٹ ہے. اس کے اندر جو فیٹ آف سیل ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی جو لیٹسٹ سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایجنسیز اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لائیں کہ کتنے پیسے دائیں بائیں چلیں، کیا نہیں ہے. 2-3 لیولز کے اندر اس میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ بنے گی. اور میں نے آپ سے 2 دن پہلے 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں شیئر کی تھی، اور اس میں میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ بہت زیادہ جو پش بیک ہے وہ سندھ سے آئے گا، پیپلز پارٹی سے آئے گا. اور میں حیران نہیں ہوں گا اگر اس لسٹ کے اندر بہت سے پارلیمنٹیرینز اور بہت سے کانٹریکٹرز اور بیوروکریٹس کا تعلق سندھ سے بھی ہو. یہ تو ہے ایک لسٹ جو بن رہی ہے. ایک اور لسٹ بھی بن رہی ہے، اور اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے. جب یہ 2 دن کی کانفرنس ہوئی، آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی، تو شاید ایک جملہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ SIFC کو تحلیل کیا جائے، اور جو گرین انیشیٹو کمپنی ہے اس کو جو زمینیں دی گئی ہیں وہ بھی کینسل کروائی جائیں، واپس دی جائیں سب کچھ. SIFC کے اوپر ایک اسسمنٹ جو ہوئی ہے ایک ادارے کی، اس میں یہ سامنے آیا کہ جی SIFC کے جو پروجیکٹس ہیں اس کو بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا حصہ فیل کرنے پہ تلا ہوا ہے. گو سلو کرتا ہے، پروسیجرل چیزیں کرتا ہے، اور SIFC کو جان بوجھ کے گندا کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک تو شاید 18 امینڈمنٹ کے اندر اس کا در اندازی سمجھی جا رہی ہے، مگر اس سے زیادہ اس کو ناکام کیا جائے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک پروجیکٹ ایسا ہے جو تقریباً 6 سال سے پاکستان میں ایک فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے $300-400 ملین کی، اور وہ پروجیکٹ سندھ میں لگنا ہے.
اب SIFC کے بینر کے نیچے آ گیا ہے، اس پہ بھی اس کو 1.5-2 سال ہو گئے اور اس کی ہر ہفتے دوسرے ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور پھر پوسٹ پون ہو جاتی ہے۔ وہ پروجیکٹ بھی اس کے اوپر بھی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے۔ سو یہ 2 لسٹ ہیں، ایک لسٹ بیوروکریٹس کی ہے اور ایک لسٹ دوسری جس میں پالیٹیشینز بھی ہوں گے، پارلیمنٹیرینز، ٹھیکیدار، بیوروکریسی۔ یہ 2 بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے جیسے جیسے میں ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ڈسکشن کے اوپر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عفنان اللہ صاحب، سینیٹر PMLN سے، بہت شکریہ آپ کا۔ عمیر نیازی صاحب سینئر لیڈر MNA بھی ہیں PTI کے، آپ کا ہی بہت شکریہ۔ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں آپ دونوں کی اجازت سے اس سے شروع کروں گا۔ آج توشہ خانہ 2 میں جب کیس چل رہا تھا تو آج ان کی جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، وہ جب باہر آئے تو انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ اگر جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا تو پھر شاید وہ اس مقدمے کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر آگے اگین پروسیجرل پرابلمز ہوں گی۔ تو میں ذرا کوئک ایک بات سلمان صفدر صاحب سے کر لوں۔ السلام علیکم سلمان بھائی۔ سر یہ بتائیں، آج جب نکلے ہیں تو آپ نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ جیسے جو اوپن ٹرائل ہو رہا ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، اینڈ اگر اف دس تھنگ پروسیڈز دی وے اٹ از تو آپ لوگ شاید مقدمے میں پیروی بند کر دیں گے۔ دیکھیے، یہ تو توشہ خانہ 2 کا آج ٹرائل تھا۔ اس سے پہلے بھی القادر بھی ٹرائی ہوا، اس سے پہلے سائفر بھی ہوا۔ سائفر پہلا ٹرائل تھا جس میں بہت سینسٹیو اور سیکریٹو نیچر کی انفارمیشن ایز پر دا پروسیکیوشن وہ کورٹ سے شیئر کی گئی، ایویڈنس بڑا سینسٹیو تھا، مگر پھر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑی جامع اور مفصل ججمنٹ دے دی کہ اوپن ٹرائل اور اوپن کورٹ کیا ہوگا۔ یہ کیسز عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل میں اس لیے اندر ہو رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو باہر نہیں لایا جا سکتا، تو اٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز اے نارمل ٹرائل۔ پبلک گیلری بھی اوپن ہوگی، ان کے رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، وکلا بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، آف کورس لیگل ریپرزینٹیشن ہوگی، اور میڈیا بھی شمولیت اختیار کرے گا، تو تب بنے گا یہ اوپن کورٹ۔ اب کچھ عرصے سے ہو یہ رہا تھا کہ 3-4 کنزیکٹو ہیئرنگ سے صرف ایک لائر کو وہی اپنی فائلیں لفٹ کرے گا اور اندر جائے گا، ایک ڈرل سے گزرے گا جو کہ کافی ہیومیلیٹنگ وہ ڈرل ہے، 1 کلومیٹر کی واک کر کے، گرمی میں ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے، جبکہ پروسیکیوشن کی ٹیم میں 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 لوگوں کی سپورٹ ہوتی ہے جنہوں نے کیس بنانا ہے۔ تو کیس بنانے والے 8-10 ہیں، کیس گرانے والا ایک وکیل اندر جائے گا۔ تو آج پھر فائنلی ہم نے یہ سٹینڈ لیا، میں نے اکیلے نہیں سٹینڈ لیا، کہ میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی ان کا رشتہ دار بیٹھا ہے، نہ میڈیا بیٹھا ہے، نہ اس میں میرے ایسوسیٹس ہیں، نہ لیگل ٹیم ہے۔ تو خان صاحب نے جتنی بھی اس سے پہلے سزائیں لی ہیں وہ بھرے میلے میں لی ہیں اور بڑی بارونق کورٹ میں لی ہیں، تو ہمیں ویسے ہی آپ اس کیس میں بھی وہی ٹریٹمنٹ رکھیں اور وہی ہاتھ رکھیں۔ تو آج پھر کورٹ نے کافی اس میں ہم نے اسسٹنس دی، اس کے بعد کوئی 2-2:30 بجے جا کے سم بیٹر سینس پریویلڈ اور ہمارا موقف جو ہے وہ درست مان کے تو آج معاملہ ایڈجرن ہوا کہ کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوں گی۔ ہمارا یہی کہنا تھا کہ اگر آپ نے ایسی ٹرائل چلانا ہے تو پھر کوئی بھی وکیل آپ خود سے اپوائنٹ کر کے تو پھر جو اس کا مقدر ہے کیس کا۔ ایک چیز تو بتائیں، مجھے رپورٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کا بڑا مزدار مکالمہ ہوا، آپ نے کہا جی ہم ذرا رونق میں سزائیں سننا چاہتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا سزائیں ہونی ہیں، ذرا وہ تو شیئر کر دیں، کیا کانورسیشن ہوئی تھی آپ کی؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو کچھ 4-5 دفعہ تو میں آئی ایم اے وٹنس کہ جب بھی ان کو سزا ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں، کہکے مارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لوگوں سے ایکسچینج کرتے ہیں نوٹس۔ تو جب کورٹ ہی خالی ہو، سناٹا ہو، تو میں نے اسی لیے جج صاحب کو کہا کہ سر ہمیں اٹس ریٹن آن دا وال، آپ نے بھی کیا فیصلہ کرنا ہے، تو جو دینا ہے وہ ذرا ہم بھرے میلے میں ہی آپ وہ سزا دے دیں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ڈسکس کر لیتے ہیں، ہمیں خاموشی میں اور سناٹے میں ہمیں سزا نہ سنائے۔ تو اگر آپ کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ خالی ایک کورٹ گوئنگ تھرو دا موشنز آف ٹرائل ہے؟ جی سر، وہ تو اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری، یہ آرڈیل تو ختم ہوتی بھی نظر ہی نہیں آ رہی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں یہ تمام کیسز آف، جسے کہتے ہیں نا کیسز آف فرسٹ امپریشن،
میاں بیوی کی شادی کا معاملہ کیس آف فرسٹ امپریشن, سائفر کیس آف فرسٹ امپریشن, توشہ خانہ 1 فرسٹ امپریشن, 2 فرسٹ امپریشن, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ, اس سے بڑا تو کوئی کیس ہو ہی نہیں نہ سکتا. کیس آف فرسٹ امپریشن. لاسٹ ٹو کوئک کویسچنز. کتنی اجازت, کتنی لائک اوپن ٹرائل کیا کانسٹیٹیوٹ ہوگا کہ اچھا اتنے فیملی ممبرز آ جائیں, اتنے وکلا آ جائیں, کوئی نمبرز گیم ہوگی نا, کیا ہوتی ہے آپ کے نزدیک کیا ہے اوپن ٹرائل؟ بڑی ریئلسٹک اور بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنے ایسے اسٹیچر کے شخص کو ریپرزینٹ کرنا یہ سر ہمیشہ ٹیم ورک کا کام ہوتا ہے. کوئی میجیشین نہیں ہوں میں کہ میں اکیلا جا کے فائلیں بھی اٹھاؤں, کیس لا بھی اٹھاؤں. بس آپ کہتے ہیں کم از کم 4-5 لائرز ہونے چاہیے, خاندان کے 3-4 لوگ ہونے چاہیے. چلیں جی 4-5 بھی نہیں ہوتے, ہم ماڈسٹ ہیں, ہمیں 2 وکیل تو ہمارے ہمیشہ رائٹ لیفٹ پہ ہوتے ہیں نا جی, جو اسسٹنس دیتے ہیں. کوئی درخواست لکھنی ہے, کوئی کیس لا پکڑانا ہے, کوئی اور سیکشن نکالنا ہے, کوئی ریڈنگ. میں کہتا ہوں جی اگر سرکار کی 8 ہیں تو ہمارے 4 تو ہونا کم از کم. اور فیملی کے کتنے ہونے چاہیے؟ سوری سر, فیملی کے کتنے منیمم لوگ آپ؟ جی اب دیکھیں فیملی کے کوئی ممانعت نہیں ہے. اب فیملی کے 3 بہنیں ہیں, صرف وہی پاکستان میں وہی آتی ہیں. بشرا بی بی کی 2 بیٹیاں ہیں وہ آتی ہیں. تو جب بیٹیاں بھی نہیں اندر جائیں گی, 3 سگی بہنیں بھی اندر نہیں جائیں گی, تو پھر اور تو کبھی بھی کوئی رشتہ دار نہیں آیا. یہی 3 یوزول. اب اگر آپ کی یہ 2 چیزیں نہیں مانی جاتی تو پھر آپ تب تک پیش نہیں ہوں گے؟ دیکھیں آج کورٹ نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ گیو اس 1 چانس. سو کورٹ نے سمپتھائز کیا ہے. کورٹ نے کوئی ہماری اپلیکیشن کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. ہم نے آج بھی والنٹیئر کیا کہ آپ اس کو اوپن ٹرائل ابھی کروا دیں. وی آر ریڈی ٹو ورک. کنسنٹ دے کے ہم رات 8 بجے تک کام کرنے. چلیں وہ تو ٹھیک ہے, کورٹ نے ایشورنس دے دی, آپ ہوپفل ہیں. اگر اب نہیں ہوتا, کل آپ کی ہے نا ہیئرنگ؟ نہیں سر, اب یہ سیٹرڈے کو گئی. سو اگر سیٹرڈے کو یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا اپنے آپ کو وہاں سے ایکسکیوز کر لیں گے؟ یہ سیٹرڈے کو اگر اوپن ٹرائل نہیں ہوتا تو آج ہماری ایپلیکیشن کا متن یہ تھا کہ جب تک اوپن ٹرائل نہیں ہوگا ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکتا. بیکاز جو ایویڈنس بھی ریکارڈ ہوگا وہ اس کو ہم وائڈ ایب انیشو ہم بولتے ہیں کہ یہ انلیگیلٹی ہے. یہ ایویڈنس اس کو کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. سلمان بھائی بہت بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. سینٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ تو کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے کہ ان کے 8 بندے آ رہے ہیں, ہمارے 4 وکیل جانے دیں, فیملی کے 5 لوگوں کو آنے دیں. اس میں کیا اتنا بڑا ایشو, کیوں آپ لوگ ہر چیز کو اتنا بنا دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو لائر صاحب ہیں انہوں نے جو بھی بات کی ہے یہ بیسیکلی ایک ٹیکٹکس ہے پی ٹی آئی کا, جو یہ خالی سیاست میں بھی نہیں لگاتے, یہ اپنے کیسز میں بھی لگاتے ہیں کہ یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یوں ہونے والا ہے. تو ان کا بلف کال کر لیں. بلف بہت دفعہ کال وہ تو کہہ ہی نہیں رہے. وہ انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کیا فیصلے ہونے ہیں. اگر یہ ان کے نزدیک ایک موشن ہے ٹرائل کا تو آپ ان کو 4 وکیل کیوں نہیں, آپ کے 8 آ رہے ہیں ان کے 4 کیوں نہ آئے, کیا ہوگا؟ سن لینا میری. دیکھیں بات یہ ہے کہ دے آر کالنگ دس بلف اگین اینڈ اگین. اب یہ قوم کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک لیگل کیس چل رہا ہے, یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی. آپ سنجیدہ مقدموں میں پھنس گئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے. آپ جو ہے اس کو سیاست بنانا چاہ رہے ہیں. ہم نے بھی مقدمے لڑے ہیں نا, ہمارے پہ بھی ہوتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. 2-3 وکیل تو ہمیشہ ٹولی ہوتی ہے. ایک وکیل ہوتا ہے, اس کا جونیئر ہوتا ہے, ایک اس کا بک اٹھانے منشی ہوتا ہے. 3 تو بندے چھوٹے سے چھوٹے مقدمے میں ہوتا ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر ہے, اس پہ اتنے بڑے کیس چل رہے ہیں. 3-4 لوگ تو بڑی جائز بات. پھر آپ کے 8 کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے بھی 2 وکیل جائیں. بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ کوئی مطلب کہ کوئی میلہ تو بنانا, پھر آپ کے 8 کیوں میلہ لگانا چاہ رہے ہیں. چلیں میلہ آپ میلہ بتا رہے ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں نا مالک صاحب, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ لوگ ہو, میلہ لگے. میں ذرا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 8 آ رہے ہیں, مجھے 4 بندے جانے دیں اور 5 عورتوں کو آنے دیں. آبجیکٹو یہ ہے کہ وہاں پہ میلہ لگے تاکہ میں ذرا میری بابا ہو جائے. دیکھو جی میں نے 4 وکیلوں سے میلہ نہ کرے. لیکن یہ خواہش آپ دیکھیں نا, میلے والی خواہش ہے نا یہ کوئی. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, انہوں نے کہا آپ تو اس پالیسی پہ جا رہے ہیں ویل ڈو اٹ بیکاز وی کین. نہیں اٹس ناٹ دیٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا سائفر کا کیس جو ہے وہ پرسنل کیس تھا جو یہ فرما رہے تھے, یا القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے وہ پرسنل کیس تھا.
آپ نے زمینیں لی 480 کنال، آپ نے خود مانا. میں کیسز کے میرٹ پہ جا ہی نہیں رہا، میں کیسز کے میرٹ پہ نہیں جا رہا، میں صرف آپٹکس پہ جا رہا ہوں. اگر پروسیکیوشن 8 بندوں کی جا رہی ہے، 7-8 جا رہے ہیں، اور ڈیفینس کو آپ ایک بندہ الاؤ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں کم از کم 4 لے جانے دیں، اس میں کون سی قیامت آئے گی؟ نہیں دیکھیں، یہ سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے. کورٹ جو ہے وہ ادھر آپ بھی وکیل ہیں یار، کیس کریں، آپ سیاست نہ کریں. بھول جائیں عمران خان کا کیس ہے. پرنسپل کیا ہے کہ ٹرائل کی فیئرنیس تب ہوگی کہ وہ اوپن ہوئے گا. اور اوپن کس طرح سے ہوتا ہے کہ جہاں میڈیا کی بھی نمائندگی ہو، جس ٹرائل کو عوام بھی دیکھ سکے، جس کو لیگلی پراپرلی ریپرزینٹڈ بھی ہو. دیکھیں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ عمران خان کا آپ کیوں جیل ٹرائل کر رہے ہیں. عمران خان کا جیل ٹرائل عمران خان کی سیفٹی کی وجہ آپ نے بنائی ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی، اور آئسولیشن میں ایک لے گئے. تو اب اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ دیکھیں خالی جج کے فیصلہ دینے سے تو وہ فیئر نہیں ہو جائے گا کہ جج نے ایویڈنس لکھ لی فیئر ہو جائے گا. یہ بنیادی پرنسپلز ہیں. جب تک ایک کیس بنتا نہیں، آپ خالی ان کے طیارہ ہائی جیکنگ کیس سے پیرالل ڈرا کر لینا کہ اس میں کتنی نمائندگی تھی، کتنے لوگ جاتے تھے، کتنے وکلا جاتے تھے. آج عمران خان اور ان کی بیگم کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ان کا میاں صاحب کے مریم بی بی کے ٹرائل تھے، پورا کورٹ روم بھرا ہوتا تھا، آپ لوگ سارے جاتے تھے. نہیں بعد اوقات اس طرح ہوتا تھا، میں باہر نکال دیتے تھے، نہیں جانے دیتے. تو وہ میں ایکسٹرا کراؤڈ بھرا تھا، ایکسٹرا کراؤڈ نہیں، ہمیں بھی باہر، میں خود باہر میں خود ذاتی طور. اچھا کوئکلی اس پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں اب دوسرے پہ جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو ایک ان کے خلاف کیس کا فیصلہ آیا تو آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا دیکھیں جی میرے خلاف ہیٹرک ہو گئی، میرے خلاف، اور یہ جو ہے وہ میڈیا، یہ صرف ایک آپٹکس ہے. بھئی آپ اپنی آپٹکس جو ہے وہ کورٹ روم سے باہر رکھیں. آپ کورٹ روم کے اندر آپ سیاست نہ کریں نا، آپ اپنا کیس لڑیں. کیس لڑ نہیں رہے، ادھر اپنی سیاست کر رہے ہیں، میلہ لگا رہے ہیں. 3 لائرز کا کورٹ میں جا کے ایک بڑے مقدمے میں لڑنا آپٹکس نہیں ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ انہوں نے خود مانی ہے، انہوں نے خود مانی بات. انہوں نے کہا ہمیں وکیل نہیں چاہیے، ہم چاہ رہے ہیں ذرا وہاں پہ لوگ زیادہ ہوں، ان کو ذرا اچھا فیل ہوگا. وہ لائٹر سائڈ کی بات ہے، میں ایک وکیل ہوں، میرے ساتھ میرا جونیئر بھی نہیں جا رہا، میں اکیلا ہی فائل اٹھا کے جا رہا ہوں. فیصلہ سنانا ہوتا ہے کیا آپ نے جو ہے وہ ساتھ اس کے فیصلہ سنانے والے ہوتا ہے کہ ایک جرا چل رہی ہے، وکیل کا اعتراض ہے کہ یہ جس سوال نہیں کر سکتے، کوئی آبجیکشن اس نے، یہ ایویڈنس ایگزیبٹ نہیں ہو سکتا ہے. وہ درخواست اب لکھنی ہے، وہ وہاں پوڈیم پہ کھڑا ہو کے جرا کنٹینیو کرے گا یا درخواست لکھے گا، اس کا پروفیشنل ہینڈی کیپ ہے. وہ آ رہا ہے، فیصلہ آئے گا اس دن تو یہ والا چلے. لیکن میرا خیال ہے جاتی ہے، میرا خیال ہے یہ میلہ اس طرح نہیں بنتے. ایسی کوئی مطلب کہ ہمارے تو یہ پنکھے اور وہ سارے بند کر کے 15-15 کلو ایفیڈین کے بدلے لے رہے ہیں. اب نہیں، ہم بدلے نہیں لے رہے، ہم ٹٹ فار ٹیٹ تو نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میلہ نہ لگائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں 5 خواتین سے اور 3 وکیلوں سے میلہ بن جاتا ہے. یہ چھوٹا سا کورٹ روم ہو تو بہت ہے. چھوٹا نہیں، یہ ہال ہے، کمیونٹی ہال ہے ڈیالہ کا، جس کو کنورٹ کیا ہوا. چلے ذرا اس پہ آ جائیں. 5 اگست پہ ان کی تو بڑی خوشی ہیں عمیر بھائی، یہ تو بڑے خوش ہیں کہ آپ لوگ وہ نہیں شو کر سکتے. ساروں کا خیال ہے کہ شاید سیٹ بیک پی ٹی آئی کو دوسرا لگا. پہلے سن لیں علیمہ بی بی نے کیا کہا، بیکاز مجھے اس میں بھی ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. حل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے، تو انہوں نے جب ان کو ذرا ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے. ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں. کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا. وہ خوش تھے، لوگوں نے ہمت کی. کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. عوام سڑکوں پہ آتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، آواز بلند کرتی ہے. ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل، ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے. لوگوں نے اپنے آواز بلند کی ہے. مجھے اس بات پہ خوشی ہے، بہت خوش، بھرپور احتجاج. لیکن سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ بات چیت کروں گا پارٹی کے اندر، ہم دیکھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کال ہو، اڈیالہ ہو، 5 اگست کا دن ہو، ایک یکجہتی کا دن ہو، تو اس دن کوئی بھی ایم این اے یا سینیٹر جو ہے معقول وجہ کے بغیر دور رہے گا. اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور کوئی دور رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا. ہم اس پہ بالکل غور کریں گے اور خان صاحب سے بھی انشاءاللہ مشاورت جلد ہوگی. میں ایک اندرونی جائزہ اس بات کا ضرور لوں گا. پارٹی لے گی، پارٹی کے اندر یہ مکالمہ ہوگا، کون کہاں تھا یہ ہم اس کا تعین کر دیں گے. انہوں نے اور بھی باتیں کی کہ چیک کریں گے لوگ کیوں نہیں نکلے، سب کچھ نکلے. اب خان صاحب کو جو لوگ ملتے ہیں انہوں نے جب کو جا کہا ہوگا جی بہت زبردست ہے، انہوں نے بھی مبارکباد دے دی
سیکرٹری جنرل کہتے ہیں میں تو خود انکوائریاں کروں گا کیا ہوا کہ نہیں. سو کلیئرلی یہ ایک غلط ٹائم پہ سلمان اکمل راجہ از اے ڈیسنٹ مین, گڈ لائر, اتنے سے سیاستدان نہیں بنا ہوگا, ایسے موقع میں سچ بولنا نہیں چاہیے تھا, پارٹی کے لیے پرابلم ہوگی, لیکن انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ سین نہیں ہوا. اور آپ کے ایم این ایز خاص طور پہ میں دیکھا ہے, وہ آج بھی آپ کا احتجاج تھا نیشنل اسمبلی میں, وہ گیٹ پہ آئے آپ لوگ سارے, وہ پولیس نے کہا کہ جی ہم نے 144 لگائی ہے, آگے کوئی سپریم کورٹ جانے کی کوشش کریں گے تو اریسٹ ہو جائیں گے. وہ وہیں سے واپس چلے گئے, وہ تو اریسٹ ہونے پہ تیار نہیں. ورکر تو پھر بیچارہ آپ کا آ گیا ہے, آپ کی لیڈرشپ نے تو ٹوٹل مایوس کیا سب کو. اچھا دیکھیں اس کے ڈفرنٹ فریگمنٹس ہیں. اگر آپ کے پی کے کی حد تک دیکھیں, کے پی کے بھرپور نکالا اور نکلنے کی ایک انوائرمنٹ تھی نا, ایک انوائرمنٹ تھی. اس سے برعکس پنجاب میں کیا ہوا ہے, 3 دن پہلے سے ورکرز اٹھانے شروع کر دیتے ہیں, ورکرز کے گھروں میں ریڈ, آج ضمانتیں لوگوں کی, لوگ آج ریسکیو, اور لوگوں کو کن پرچوں میں ڈالا, کسی کو چوری میں ڈال دیا. نہیں یہ ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. مگر دیکھیں پھر بھی اس کے باوجود, ان ساری مشکلات کے باوجود ایک ایفرٹ کی پارٹی نے اس مشکل حالات میں, جب 4 فیصلے بیک ٹو بیک پارٹی کے خلاف آئے ہیں, کوئی چھوٹے فیصلے نہیں آئے. اگر میاں والی والا فیصلہ اٹھائیں کہ پروٹیسٹ کرنے پہ بندے کو عمر قید کی سزا دی ہے, یہ کہیں ہوتا ہے. پھر فیصلہ آباد میں آپ کی ساری لیڈرشپ کو ٹانگ دیا, ساروں کو ڈسکوالیفیکیشن. اس لیے آپ کے تمام ایم این ایز اور جو پارٹی سینٹرل لیڈرشپ تھی بڑے آرام سے یا پہلے اسلام آباد آ کے بیٹھ گئی, پھر آتے جا کے چکری میں بیٹھ گئے, اور ورکرز کو چھوڑ دیا کہ وہ ٹولیوں میں نکلے, مارے کھائے ہوں. ایم این ایز خاص طور پہ بڑے سکون سے بیٹھ گئے سر. ایم پی ایس پھر بھی نکلے آپ کے کہیں کہیں. پارٹی نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کیا نا کہ ایم این ایز نے ادھر آنا ہے, اسلام آباد آنا ہے, اور وہ اڈیالہ جائیں گے. یہ فیصلہ دیکھیں, نہیں اڈیالہ بالکل گئے, ہوا کیا ہے دیکھیں. نہیں میں وہی سن لینا, رات کو ڈیسیجن میکنگ میں چینج ہوا. پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہم نے اس سیشن کا بائیک آؤٹ کرنا ہے, ہم کے پی کے ہاؤس کٹھے ہوں گے اور ہم اڈیالہ جائیں گے. رات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں شاید جی اچکزئی صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں. ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ نے پہلے پارلیمنٹ جانا ہے, پارلیمنٹ جائیں گے, پہلے اپنا وہاں پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں اور پھر اڈیالہ جائیں گے. اس دوران اچھا جی صاحب بھی آپ نے ایک چیز پکڑی بھی, ان کو کبھی یہاں سے اٹھا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں کہ یہاں بٹھا دیتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ساری تحریک نکلے گی آئین تحفظ پاکستان کے تحت, وہاں سے انہوں نے کہہ دیا پریس کانفرنس کے اندر کہ ہماری مورل سپورٹ ہے, تحریک ان کی ہے پی ٹی آئی کی. اب جب آپ لوگوں نے دائیں بے ہونا ہوتا, آپ اچکزئی صاحب کو آگے کر دیتے ہیں. اور دوسرا ایک سوال ہے, پھر میں ان کے پاس جا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے بتایا کہ جی ہم چکری چلے گئے, ان کی بہنیں وہاں تھی خان صاحب کی. ویسے پوچھتے ہیں ہم آپ سے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مورسی سیاست نہیں ہے اور وہ غیر سیاسی ہیں. گرفتاریوں سے بچنے کے لیے سارے جا کے چکری بیٹھ گئے ان کی ہمشیرہ کے پاس کہ جی ہم تو وہاں تھے اس لیے ہم وہاں نہیں تھے. فیصلہ کر لیں کہ کیا علیمہ بی بی اور دوسرے آپ کے پولیٹیکل ایلیمنٹ ہیں آپ کی پارٹی کی کہ نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو 5 اگست کا جو آپ کا پاور شو تھا اس میں آپ کے سیکرٹری جنرل اور دوسرے بڑے لوگ وہ جا کے چکری کیوں بیٹھے ہوئے تھے, یا اپنے حلقوں میں ہوتے یا لیڈ کرتے؟ دیکھیں حلقوں میں, دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں ایم این ایز ہیں کتنے, دیکھیں پنجاب کے یہ دیکھیں کٹ شارٹ ہو کے 70 ہو گئے ہیں. دیکھیں 70 میں 35 تو کدھر کا ہے, کے پی کے کا ہے, پیچھے 35 بچ جاتا ہے. 35 میں سے بھی آپ نے 5 کو جو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار پہ جو ہے نا وہ کے پی کے والے اپنے حلقوں میں تھے نا. دیکھیں آپ بندوں کو دیکھیں ٹوٹل تھے کتنے, ٹوٹل 25 بندہ تو حاضر تھا اس وقت. اب 25 بندے میں سے آپ کو 12 سے 14 تو میں نے خود دیکھا. آپ کی میں پارٹی چیئرمین کی سوچ سناتا ہوں. ہم ان کو کہتے تھے کہ یار پارٹی اسٹرکچر تباہ ہوا ہوا, بڑا مشکل ہوگا پارٹی کے لیے احتجاج کرنا, پارٹی موبلائز کرتے ہیں لوگوں کو. آج خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ جی پارٹی موبلائز کرے لوگوں کو اور ان کی پورا بندوبست کرے. گور صاحب نے پچھلے دنوں کیا کہا, ان کے خیال میں تو ضرورت ہی نہیں, لوگ خود ہی آئیں گے. سنیں ذرا. احتجاجی تحریک کے متعلق بتائیے گا کہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں کارکنوں کی بہت ساری تعداد نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لوگوں کو نکالا نہیں جاتا, لوگ خود نکلتے ہیں اور لوگ نکلیں گے. نکالا نہیں جاتا, لوگ خود نکلیں گے. بھائی لوگ خود نہیں نکل سکتے. لوگوں کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے, لوگوں کے حوصلے کے لیے آپ کو آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے, لوگ تب نکلتے ہیں. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں, آپ ایک ایم این ایس کا پکڑے, دیکھیں ہمارے ایم پی ایس تو اپنے حلقوں میں تھے نا, ہمارے ایم پی ایس کی ڈیوٹی لاہور لگی, وہ ڈیوٹیز دینے گئے ہیں, انہوں نے اس طرح سے 9 مئی کے بعد 35,000 بندے پہ پرچہ ہوا ہے, 11,000 کچھ اندر ہے. اب اس میں اور ایڈ آن ہو گیا. مجھے نہیں پتا ورکر سے اور کیا چاہتے ہیں. نہیں تو اس میں لیڈرشپ بھی اسی طرح ہی امپلیکیٹڈ ہے. آپ یہ بتائیں, آپ کا مجھے کامنٹ چاہیے فارمولہ, یہ بتائیے کہ انہوں نے آپ کہا ہے کہ جو یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے سزاؤں کے بعد, ہم ان کی سیٹس پہ
کھڑے نہیں کریں گے لوگ، بیکاز ہم ان کو لیجٹمائز نہیں کرنا چاہتے کہ ہم پروسیس کو. اگر یہ بائی الیکشن میں نہیں آتے تو کیا پھر یہ اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے نزدیک وہ لیجٹمائز آپ کو نہیں کر رہے؟ پھر وہاں سے بھی چھوڑ دیں. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں لیجٹمائز تو یہ خیر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس ہے، پھر سینٹ میں ان کے پاس سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ایم این ایز ہیں، اور جگہوں پہ اسمبلیوں میں ان کے پاس ایم پی ایز ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی آپ ہر جگہ موجود ہیں. اگر آپ کے کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے جو ہیں آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار نے کھڑے کھڑے 2 سینیٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا تھا ایک دن میں بغیر کسی وجہ کے، اور پھر اس نے ایک دن ٹی وی پہ آ کے یہ اگلی بات کی تھی کہ 4-5 ایم این اے ایم پی اے تو میں ویسے ہی کبھی بھی کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر یہ ہمیں ویڈیوز بھیج کے خوش ہوتے تھے. آج وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے کہ وہ گھوم گیا معاملہ. تو ہمیں اگر یہ نہیں کھڑے ہوں گے الیکشنوں میں، بائی الیکشنز میں، تو اس کا ہمیں فائدہ ہے. نہ کھڑے ہو، ہمیں ہماری جو ہے سیٹیں اور بڑھ جائیں گی. بائی الیکشن لڑنے سے آپ کہتے ہیں نہیں کرنا، یہ لیجٹمائز ہو جائے گا. ان کو ہم ایک کیا کہیں گے اردو میں کہ قانونی ان کی حیثیت بڑھا دیں گے، ہم لیگل ہو جائیں گے. پھر اسمبلیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ آپ اسمبلی کو تو لیجٹمائز کر رہے ہیں. نہیں، اس میں جو ڈسکوالیفائی بندے ہوئے ہیں اور پارلیمانی پارٹی کی جو ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی ہے ان ساروں کا اس بات پہ کنسنسس ہے. مطلب 95% یا 99% کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سیٹوں پہ لڑنا ہے اور ہمیں لڑنا چاہیے. ہم میدان اوپن نہ دیں. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ فارم 47 پارلیمنٹری پارٹی کی میجورٹی کیسی ہے کہ لڑنا چاہیے. اور یہی بات جب پولیٹیکل سائیڈ لے کے جائے گی تو اس پہ خان صاحب کا کیا اوپینین ہوگا وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. مگر دیکھیں اوور آل سسٹم یہ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پرسپیکٹو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہو جائیں گے، یہ سیٹیں ہماری طرف چلے جائیں. نہیں ہوگا. دیکھیں ایک چیز یہ ریئلائز نہیں کر رہے. دیکھیں 17 سیٹوں والی پارٹی کو اتنی زیادہ طاقت دی گئی کہ نہ صرف ہماری سیٹیں چھین کے دی گئی، ہماری ریزرو سیٹیں بھی ان کی جھولی میں ڈال دی گئی. کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. 1.5 سال ابھی مکمل نہیں ہوا اس اسمبلی کا. ہماری 18 سے زائد سیٹیں چھینی گئی. وہ تو انہوں نے چھین لی. یہ 2 نمبر لوگ ہیں، مان لی آپ کی بات. تو انہی کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن میں کیوں گنڈا پور صاحب نے ساری جوڑ توڑ کی اور پکڑ کے 5 سیٹیں پلیٹ پہ رکھ کے دے دی، جبکہ آپ کی اپنی 8 بنتی تھی. اگر آپ الیکشن لڑتے 7 تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، اور ان کو 2/3 میجورٹی آپ کے گنڈا پور صاحب نے دی ہے پلیٹ میں رکھ کے. اس وقت یہ فارم 47 نہیں تھے. دیکھیں سینٹ کا الیکشن کا ایک پاسٹ ہے. پی ٹی آئی واحد جماعت تھی جس نے اپنے 22 ایم پی ایس نکالے تھے ووٹ بیچنے پہ. پھر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب پرویز الہی صاحب سی ایم تھے، یہ اپوزیشن میں تھے، تب نہیں ہم نے کنسنسس کیا تھا. میجورٹی سینٹ کی بن رہی تھی اس وقت، اور آپ نے پکڑائی ان کے ہاتھ میں. سر 2/3 تو پہلے بھی تھی. 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے ہو گئی؟ اس وقت بھی تو 2/3 ہی تھی نا، چاہے کان کھینچ کے کرائی. جب دیکھیں وہ والی ترمیم کرانی ہوگی، یہ نہیں چاہیں گے بھی تو وہ ہو جائے گی. اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ علی امین کے اس فارمولا طے کرنے کی وجہ سے انہیں 2/3 مل گئی ہے. 2/3 تو اس نظام نے پہلے ہی منوور کر لی تھی. تو ایک طرف جن کو آپ فارم 47 کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل 17 سیٹوں کی پارٹی ہے، اسی پارٹی کے ساتھ جہاں آپ کو سوٹ کرنا ہو کے پی میں وہ نیگوشیٹ کرنا حلال ہے اور سینٹر میں ان سے بات کرنا حرام ہے. یہ سیاست ہے. نہیں دیکھیں ادھر بات کرنے میں رکاوٹ سب سے بڑا کیا ہے؟ اس میں رکاوٹ ان کا رویہ ہے. دیکھیں کر کیا رہے ہیں کہ مسلسل تحریک انصاف کو کارنر کری جا رہے ہیں. دیکھیں ایک لیجیٹمیٹ کارنر کریں سمجھ آتی ہے، مگر یہ تو بدلے کی بھی شدت سے آگے نکل گئے ہیں. دیکھیں وہ انڈین مووی میں کہتے ہیں نا بدلے کی بھاونا، انتقام کی بھاونا. وہ دیکھیں نا اب فیصلہ آباد والا ہی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، زرتاج گل کے ساتھ جو کیا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ ذمہ دار ہیں سیاسی ماحول خراب کرنے کے اور بات چیت روکنا، آپ لوگ ذمہ دار ہیں. ہم لوگ کیسے ذمہ دار ہیں؟ ان کا اپنا کنڈکٹ ہے، انہوں نے خود جو ہے وہ اپنی فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں. ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیے. ہم نے کہا تھا 9 مئی کریں، ہم نے کہا تھا کہ جو آر ٹی ایس بٹھائیں، ہم نے کہا تھا یہ امپائر کی انگلی کے پیچھے جائیں. سارا کچھ ان کا اپنی کیا ہوا ہے. اب اس کے اندر یہ جو گڑھے انہوں نے ہمارے لیے کھودے تھے اب اس کے اندر یہ جا کے خود گر گئے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن فارغ، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فارغ، پنجاب سب سے بڑا صوبہ اس میں اپوزیشن لیڈر. یہ کوئی حسن اتفاق تو نہیں ہے نا کہ سڈنلی تینوں جگہ لیڈرز آف دی اپوزیشن اگر آپ فارغ کر دیں گے اور وہ الیکشن کمیشن جو 1.5 سال 1.25 سال بیٹھا رہا جب ریزرو کیس کی کا فیصلہ آیا اس پہ الیکشن کمیشن نے پھرتیاں نہیں دکھائیں. یہاں پہ سزا ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن وہ میں نے کل بھی کہا تھا میکڈونلڈ کا برگر اتنی دیر میں نہیں بنتا جتنی دیر میں یہ پروسیس ہو جاتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو پھر کوشچن مارک تو آتا ہے نا فرحان. انہوں نے خود لگایا نا. یہ ان کا سکندر سلطان راجہ صاحب کس نے لگائے ہیں الیکشن کمشنر؟ کس نے جو ہے اس ملک کی جمہوریت کی ایسی تیسی کر دی اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ یہ دیکھیں نا،
یہ چیز گھومتی ہے. یہ جب فیصلے یہ کر رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر نے بیڑا غرق کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لگایا تھا. اگر یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا کہ اس نے بیڑا غرق کیا ہے. نہیں, میں نے یہ کہا کہ الیکشن آپ کہہ رہے تھے نا بیڑا غرق کر دیا, یہ کر دیا. میں نے کہا کہ یہ لگانے والے یہ خود ہے نا. اور اس کے بعد ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ ہمارے ساتھ چارٹر. آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمشنر بالکل بائی لا ٹھیک کام کر رہے ہیں, ان کا کوئی کنٹروورسی نہیں ہے ان کے بارے میں؟ نہیں, دیکھیں میں اس کے اوپر اب کیا کامنٹ کروں. آپ کریں, میں آنےسٹ اوپینین چاہتا ہوں آپ کی. نہیں دیکھیں, یہ ظاہر ہے یہ قابل بحث بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان سے کوئی بہتر مل جائے, ان سے بہتر کر لے, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں ٹھیک ہے, چل رہا ہے سسٹم. چلیں, آپ کا اتنا کہنا ہی آئی تھنک بٹوین دا لائنز بہت ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ایک دو بڑے امپورٹنٹ نیشنل ایشو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. لگتا ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے تو پاکستان سے جنگ ہارنے کی ذلت, اس کے بعد ابھی تک جھوٹ, کبھی طیارے گرے ہیں نہیں گرے ہیں, اینڈ آل دیٹ, اور ڈومیسٹکلی بڑا پریشر پڑ گیا. پھر ٹرمپ صاحب نے 25% ڈیوٹی ان پہ ٹیرف ایڈ کر دیا, جو آج 50% کر دیا, 25 پہ 25 اور ایڈ کر دیا, اور کہا کہ انڈیا جو یہ روس سے تیل لے کے اور آگے کر رہا ہے, یہ یوکرین کے اندر فیڈ کر رہا ہے جو رشین ہے. ادھر سے ان کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں ڈیوڈ وٹکاف, وہ بھی اس وقت ماسکو میں ہیں, اور ان کی بھی 2-3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی پوٹن کے ساتھ. آبویسلی یہ اپنی باتیں بھی کر رہے ہوں گے سینکشن سے پہلے. ادھر سے اجیت ڈوبل جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کے, وہ بھی ماسکو پہنچ گئے ہیں. سو کافی ایشو بن گیا ہوا ہے. اور یہ جب ڈیوٹیز لگیں 2022 میں جب یوکرین وار شروع ہوئی, تو اس سے پہلے انڈیا کی جو اپنی امپورٹ تھی آئل کی, اپنی ٹوٹل امپورٹ میں سے صرف 1% تھی رشیا سے. 22 کے بعد یہ 30% بڑھ گئی. اب 30% آف دا ٹوٹل آئل امپورٹس وہاں سے ہیں. سو یہ چھوٹا امپیکٹ نہیں ہے. آج کافی ایک سخت اسٹیٹمنٹ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آئل امپورٹس پہ رشیا کی طرف سے. ہم تو اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں, سیکورٹی دیکھ رہے ہیں 104.4 بلین کی, اور ہم ری ایٹریٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکشنز انفیئر, انجسٹیفائڈ اور ان ریزنیبل ہیں, اور ہم نیسیسری ایکشنز لیں گے. دوسری طرح یہ بھی ہے کہ نریندر مودی جا رہے ہیں اس مہینے کے اینڈ میں چائنا بھی. سو یہ کافی ایک اسکوپ بن گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم, پروفیسر پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, بوسٹن یونیورسٹی, اور انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. ذرا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں, ٹیرف ہمارا جو ہے 19% آ گیا. انڈیا کا پہلے ہمارا زیادہ ہوتا تھا, وہ کم ہو گیا, انڈیا پہ 50%. یہ تو خیر ٹیمپرری چیز ہے, نیگوشیٹ ہو جائے گا. یہ ٹیمپرری جھگڑا ہے کہ ہاں جس میں ہمیں زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے, کہ کوئی بیسک تھنکنگ میں چینج آئی ہے امریکہ کی, کہ ٹرمپ صاحب اس بات سے ناراض بھی بڑے تھے. وہ بار بار کہتے تھے کہ میں نے صلح کروائی انڈیا پاکستان کی, میں نے سیز فائر کروایا جھگڑے میں. انڈیا بار بار ان کو جھوٹا کہتا تھا. دے ور لٹرلی کالنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ اے لائر, کہ نو ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ, اور کوئی ٹریڈ, نو ٹریڈ ٹاکس, نتھنگ. سو از ہی جسٹ گیٹنگ ایون اور دیر از مور ٹو اٹ؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں, مور ٹو اٹ تو ہے, مور ٹو اٹ تو بہت زیادہ ہے, اور سچی بات یہ دیر از مور ٹو اٹ دین پاکستان. تو ہمیں خوشی کو نہیں کرنی چاہیے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجا ہمیں مر جانا. ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے, اور جو ہمارا 19% ہے وہ بھی ہمیں دینا پڑے گا نا. تو اس پہ جسٹ کہ انڈیا سے کم ہے اس کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جو تھوڑے بہتے بیچارے مینوفیکچرر ہیں, ہمارا تو بڑا کم ٹریڈ ہے, بٹ دے ول ہیو ٹو پے. خیر وہ الگ بات ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, دیٹ از اے سیریس تھنگ. دیر از اے شفٹ ہیپننگ, اور میرے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد جتنے شفٹ ہوئے, دس از اگین ون آف دا سرپرائزنگ ونس. یہ اسی طرح کا سرپرائزنگ ہے جس طرح ان کا یورپ کے ساتھ ایک شفٹ ہو گیا ہے, اور یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف تو یہ کہ جو مودی صاحب کا ریئیکشن تھا انکلوڈنگ آن دا پاکستان انڈیا کانفلکٹ, جب ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں نے کرایا, تو بجائے اس کے کہ کریڈٹ دے دیں. آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے وہ اپنی تعریفیں پسند کرتا ہے, ان کا اڑ جانا جو ہے وہ کلیئرلی جو تھن سکن ہے ٹرمپ کی اس کو ہرٹ کرتا ہے. انڈیا نے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے اپنا لیوریج امریکہ کے ساتھ. آئی تھنک مودی صاحب نے بہت زیادہ اپنے بہت سے لیوریج اوور ایسٹیمیٹ کیے ہیں. ان اے وے انہوں نے یہ گڑا خود کھول لیا سارے. ان کی ایک غلط جو ایسٹیمیشن تھی وہ پاکستان کے بارے میں تھی, کہ جب انہوں نے کاروائی کی تھنکنگ کہ اچھا ہم کریں گے اور پھر ہم وکٹری ڈکلیئر کر دیں گے اور دنیا ہماری بات مان لے گا.
دیٹ فیل فلیٹ, اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انریول ہوئی جس میں ان کی انٹرنل پالیٹکس انریول ہو گئی. آئی تھنک جو سب سے بڑا انہوں نے گڑا کھولا ہے وہ اپنی انٹرنل پالیٹکس غلط بیانی سے کیا, رافیل وغیرہ, اور ٹرمپ کو انہوں نے بہت مس انڈر اسٹیمیٹ کیا, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا یار ہے, میں تو بڑی اس کو جپیاں دیتا ہوں, میں تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں, تو یہ جو ہے میرے ساتھ کوئی خاص رعایت کرے گا. اور ان اے وے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے. آپ کو یاد رہے کہ ٹرمپ صاحب صدر بنے تھے تو ون آف دا فرسٹ لیڈرز جو امریکہ پہنچا سلام کرنے واز مودی صاحب. انہوں نے ٹریڈ کی کنسیشنز بھی دی. سو آل آف دس انریولنگ از ان ایکسپیکٹڈ ان کے لیے. بٹ جو میں بات کر رہا تھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تھن اسکن کی بات ہے. ایک امریکہ میں بھی سی چینج آئی ہے اس وقت. بھارت ایز اے کنٹری اینڈ بھارتی جو ان کی ڈائسپورا ہے اس پہ بھی ایک طرح سے پریشر آ گیا ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا میکسیکنز کو یا ہمارے جیسے مسلمانوں کو زیادہ عتاب ہوتا تھا. اب جو ہے سڈنلی امریکن پاپولیشن میں انڈین ڈائسپورا پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ یار یہ ہماری جابز لے گئے, یہ آئی ٹی والی جابز لے گئے, یہ سارے سی ای او بن گئے. آپ کو یہ نظر آتا ہے پریشر. سو آل آف دس از ایڈنگ آن. اور جو رشیا ہے یقیناً میرے خیال میں اس میں ایک ایلیمنٹ ہے آف پریشر ٹیکٹک. ٹرمپ وانٹس اے ڈیل ود انڈیا اینڈ ہی وانٹس اے گڈ ڈیل. گڈ کا مطلب ان کے لیے گڈ, ٹرمپ کے لیے. بھارت کے لیے پرابلم انہوں نے جو گڑا کھودا ہے یہ کھودا ہے کہ کیونکہ یہ اس وقت آیا. دیکھیں اگر یہی ساری چیزیں 6 مہینے پہلے ہوتی تو مودی مائٹ ہیو ہینڈلڈ اٹ. لیکن اس وقت پاکستان کی جو انہوں نے کاروائی کی اس کے بعد ان کی ڈومیسٹک وکٹ اتنی ویک ہے. لیکن روز راہل گاندھی ان کو جو ہے وہ کرتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا, راہل گاندھی تو کہہ رہا ہے کہ ان کا جو بگیسٹ فائنانسر ہے اڈانی اس کا کیس چل رہا ہے امریکہ میں, تو اس لیے یہ ٹرمپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا نریندر مودی. لیکن وہ انسٹیگیٹ دونوں طرف سے ایک طرح سے بیچارے ہی بن گئے ہیں مودی صاحب کہ راک ان اے ہارڈ پلیس. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے ٹرمپ سے پنگا لیا تو وہ اور زیادہ پش کرے گا, رائٹ. سو میں نے اگر جواب دیا تو اور پش کرے گا. دوسری طرف سے ڈومیسٹکلی راہل گاندھی وغیرہ روز ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کہتے, تم کیوں نہیں کہتے, ٹرمپ کا نام کیوں نہیں لیتے. سو ان اے وے ہی از آن اے اسٹکی وکٹ. اور میرے خیال میں مودی کا چیلنج اگر ٹریڈ سے بھی بڑا کوئی ہے وہ تو ہولڈنگ آن ٹو پاور ہے. Luckily for him, the immediate elections are not coming. So this is a major thing. رشیا والا جو ہے اس وقت اگر میں ایک اور آپ اجازت دیں بات کرنے کی, آپ دیکھیں یہ صرف امریکہ نہیں ہو رہا. ہم اگر تھوڑا سا بڑی پکچر پہ بھی چلے جائیں تو ٹرمپ کن ممالک کے ساتھ سب سے زیادہ ہیوی ہینڈڈ کر رہا ہے؟ برازیل, جہاں وہ کہتا ہے میرے یار کو تم نے بند کیا ہوا ہے, کورٹ سے کب چینج کریں. ایک گیو می جسٹ 1 سیکنڈ. برازیل, انڈیا ہم نے ابھی بات کی, رشیا جس پہ پیوٹن کبھی ان کا بیسٹ فرینڈ تھا, اب وہ بیسٹ فرینڈ کے سے ہٹ کے جو ہے, یہ تو برکس والا ایشو ہے نا, یہ تو برکس والا ایشو ہے نا. ملک سے جسٹ 1 سیکنڈ. چائنا ہم دیکھ ہی رہے ہیں لیکن چائنا پشز بیک. اینڈ ساؤتھ افریقہ بھی ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جو ان کے دفتر میں ہوئی. میں کہنا کیوں چاہ رہا ہوں, میں نے کون سے لفظ استعمال کیے؟ بی فار برازیل, آر فار رشیا, آئی فار انڈیا, سی فار چائنا, ایس فار ساؤتھ افریقہ. سو یہ جو نیا جیو پولیٹیکل میں جو تیسرا محاذ تھا نا, نان الائنڈ آپ سمجھ لیں یا تھرڈ پاور, ڈالر ڈینومینیشن کو ختم کرنے کا, ڈالر ڈینومینیشن کی وہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم لوگ ہمیں انفیئرلی ٹریٹ کرتے ہو. ان اے وے یہ انڈیا کو بریکنگ اوے فرام برکس کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹ از آلسو وائی ہی از انڈر سچ پریشر. مجھے یہ بتائیں تو پاکستان کے پاس اب یہ جو ونڈو اپرچونٹی ہے, یہ بڑی چھوٹی ونڈوز ہوتی ہیں, بڑی جلدی کلوز ڈاؤن ہوتی ہیں. میں فگرز دیکھ رہا تھا, ہماری 6 بلین کی ایکسپورٹ ہے اور تقریباً اس میں سے 75-80% ٹیکسٹائلز ہیں. جب یہ ڈیوٹی سٹرکچر چینج ہوا تو ویتنام اور بنگلہ دیش, پہلے ویتنام پہ 46 تھا, بنگلہ دیش پہ 37 تھا, لیکن اب ویتنام پہ 20% ہو گیا, بنگلہ دیش پہ بھی 20% ہو گیا, تو ہمارے سے 1% کا فرق ہی ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایوریج 7 to 18% نکلتی ہے. ان کو کئی پروڈکٹ ایگزمپشنز ہیں, چیزیں ہیں. تو ہماری ونڈو بڑی چھوٹی ہے بیکاز ہمارے پاس ڈائیورسفائڈ پروڈکٹس نہیں ہیں. ٹریڈ میں ہمارے پاس کیا اوپننگ ہے, بیکاز یہ کوئی بہت دیر کی ونڈو تو نہیں ہے. جی, میری گزارش یہ ہوگی, آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی, اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا پہ آج کل عطاب ہے تو ہم ان کا کوئی مارکیٹ شیئر لے لیں گے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہماری کوئی 9 بلین کی گیم ہے, ان کی 190 بلین کی گیم ہے. سو آپ کتنے وہ کر لیں گے ٹیکسٹائل وغیرہ. اصلی جو میرے خیال میں اپرچونٹی آپ کہہ لیں یا نیسیسٹی ہے, ونڈو آف نیسیسٹی ہے, وہ یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ شفٹ ہو رہا ہے. پورے میں کہیں WTO کا ذکر ہی نہیں آ رہا. ہر ملک, ہر مینوفیکچرر یہ سوچ رہا ہے کہ یار امریکہ اگر اتنا فکل ہے کہ صبح کہتا ہے 25, شام کو کہتا ہے 50, اگلے دن کہتا ہے 35, تیسرے دن 19 پہ واپس آ جاتا ہے, تو ہمیں اور کون سی اپرچونٹیز دیکھنی ہے. ہر اس وقت جو ہے نا پلیئر
وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یورپ میں کیا کر سکتا ہوں, میں افریقہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں آسٹریلیا میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کو ڈائیورسفائی کر کے اپنے جو ایگز ہیں ان کو اب ان کو بانٹنا پڑے گا. سو آئی تھنک یہ ایک نیسیسٹی کی ونڈو ہے. ایسی اپرچونٹی کی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا وہ نیچے جا رہے ہیں تو ہم اس کو پکڑ لیں گے, بٹ آئی تھنک اگر ہم اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں, جیسا ابھی اکانومسٹ کا لیٹسٹ آرٹیکل آیا, آسٹریلین امریکنز کو بھی آبویسلی آف دا ریکارڈ ہی کوٹ کیا ہوا ہے وداؤٹ آئیڈینٹیفائی دیم, کہ وہاں پہ یہ بھی چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے, اور ایون آن مڈل ایسٹرن پالیسی ڈیسیژنز میں بھی پاکستان کا انفلوئنس آ رہا ہے. پھر فرسٹ ایور کوئی سرونگ آرمی چیف نے کسی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ 1-on-1 بیٹھ کے کھانا کھایا, سب کچھ. پھر ہم دیکھ رہے ہیں مارکو روبیو کی ایک بار ہی نہیں کوئی 3-4 ٹیلی فون کالز بھی ہو گئی ہیں اس مہینے کے اندر ود فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اینڈ آل دیٹ. ہمیں بہت زیادہ ابال آ رہا ہے, پیار بڑا نظر آ رہا ہے, بڑی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی. کیا یہ ایریاز ہیں, اس میں یہ بھی تھا کہ جی آرمز بھی ری سیلنگ ہو سکتی ہے, سب کچھ. کیا ہمارے پاس ٹریڈ کے بجائے وہ زیادہ بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کے اندر چیزیں اسٹریم لائن کر کے لانگ ٹرم پالیسی فیوریٹ نہیں یار, بجائے کیوں کرنا ہے, دونوں بھی تو کر سکتے ہیں نا. میرے خیال میں تو دونوں, ہمیشہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. یہ آپشن نہیں ہوتا کہ یا ٹریڈ کرو یا سیکورٹی کرو. میرے خیال میں جو آپ نے بات کیا, دیکھیں صحیح بات ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, بادشاہ سلامت کی دشمنی بڑی مہنگی پڑتی ہے, وہ مودی صاحب سیکھ رہے ہیں, لیکن بادشاہ سلامت کی دوستی بھی کوئی سستی نہیں پڑتی. سو وی شوڈ آلسو بی کیئرفل کہ ہم سے کیا کیا مانگا جائے گا. اگر اتنا کرم آپ پہ ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی وقت کچھ مانگا جائے گا. وی شوڈ بی ویری کیئرفل, اور جو مانگا جائے گا, جو موسٹ آبویس تھنگ مانگی جا سکتی ہے, وہ ہم دینے کے اہل نہیں ہیں, ہم تیار نہیں ہیں. یا تو آپ سے اسرائیل کے بارے میں کچھ مانگا جائے گا, مڈل ایسٹ کے بھی, یا آپ سے چین کے بارے میں مانگا جائے گا. دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ نیگوشیٹ کر سکیں. اور ہم نے ٹرمپ کا دیکھا ہے کہ وہ جس کے قریب آتا ہے, جب اس کو چھوڑتا ہے تو کتنی کٹ پڑتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ امریکہ کی سیاست اتنی بفری ہوئی ہے, اینڈ دس از دا مور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ یہ جو ونڈو ہے, اگر ونڈو ہے تو اس کو ہمیں اپنے ریلیشن شپس ود امریکہ اسٹرینتھن کرنے ہیں, ناٹ اونلی ود ٹرمپ. ٹرمپ اس وقت بڑی پرسنلائز پالیٹکس ہے, ٹرمپ کا دوست ٹرمپ کا دوست. دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, وہاں پہ پوری پالیسی میکنگ لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں مرکوز ہوگی ہے, چاہے ان کے محکموں کا کنٹرول ہے, چاہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے, چاہے کچھ ہے. تو وہاں پہ تو آپ ٹرمپ سے تعلقات بنائیں گے, وہاں اور میٹر کون کر رہا ہے؟ نہیں ضرور بنائیں, لیکن یار ٹرمپ ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا, کہیں بھی کوئی نہیں رہے گا. اسٹینڈرڈ رول آف انٹرنیشنل پالیٹکس, بلکہ ہر پالیٹکس کہ آپ کے مذاکرات لوگوں سے ہوتے ہیں, افراد سے ہوتے ہیں, آپ کے تعلقات ممالک سے ہوتے ہیں. سو ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہم غلط کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیئرفل یہ رہنا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو اسٹرینتھن آر ٹائز ٹو امریکہ. کل کوئی نیا ریپبلکن آ گیا یا نیا ڈیموکریٹ آ گیا تو اس کے پاس بھی ایک لسٹ ہوگی کہ یار ایسے تو نہیں تھے جو بہت وفادار تھے ٹرمپ کے اور میرے نہیں ہوں گے. سو ہمیں, اور باقی سب یہ ساری گیمیں سب یہ کھیل رہی ہیں, صرف ہم نہیں کھیل رہے. دیکھیں اس دن بیچاری وہ EU کی جو صدر تھی, اٹ واز سچ این آڈ میٹنگ ود ٹرمپ کہ وہ اس طرح خوشامد اور چاپلوسی کر رہی تھی جس طرح ہمارے جیسے چھوٹے ممالک کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ٹرمپ کو ڈیل کرنے کا طریقہ وہ ہے. لیکن لیٹ اس ناٹ فورگیٹ کہ نتھنگ لاسٹ. سو ٹرمپ کے پاس ابھی کوئی 3.5 سال ہیں, اس کے بعد اگر کوئی ٹرمپ جیسا بھی آ گیا تو وہ بھی اپنی ایلیجنسز بنائے گا. سو ایونچولی وی نیڈ, ہمارا وہ جو نیوے والی پالیسی ہے از دا رائٹ ون, وچ از کہ ہم چین کے ساتھ بھی ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں کیونکہ ہمارے ہسٹوریکل تعلقات ہیں, لیکن دونوں چودھری صاحب ابھی تک تو ویسے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئی تھنک ہمارا بیلنسنگ ایکٹ تو بڑا اچھا چل رہا ہے. آئی تھنک وی ہیو ڈن ویری, میرا تو آپ بہت سالوں سے آپ سے کئی بار اس پہ بات ہوئی ہے. آئی ہیو آلویز تھاٹ کہ ڈپلومیسی از آر اسٹرینتھ ہسٹوریکلی. میں 70 سال کی بات کر رہا ہوں. وی ہیو ہسٹوریکلی پروڈیوسڈ گڈ ڈپلومیٹس. وہ جو وقت آئے ہیں اور کئی بار آئے ہیں کہ جب ہم نے اپنے ڈپلومیٹس کو سائڈ لائن کر دیا, دیٹ وی ہیو آلویز پیڈ دا کاسٹ آف اٹ. سو وی شوڈ دیکھنا, اور ہونا چاہیے یار. ایک اور بھی چیز ہے, صرف ڈپلومیسی کی نہیں ہے. جس ہم دور میں رہ رہے ہیں نا, پاور کا دور ہے نا, یہ ایبجیکٹ پاور کا. سو جب آپ کے پاس 250 ملین 250 بلین لوگ ہوں تو آپ کو سیریسلی لینا پڑتا ہے. اور آپ نے علاقے کے بدماش کا پورا طلسم بھی توڑا ہو, اوقات دکھا دی ہو, the world is taking you seriously. You are exactly right. Everyone loves a winner. So while we are is the winner, we will be. Let's hope we stay winners. Dr. Adil Anjum, thank you very much as always. Naazreen, break लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے شروع میں آپ سے خبر شیئر کی تھی 2 لسٹوں کے بارے میں. ایک لسٹ جو 500 ارب والی ہے جس میں 500 لوگ بیوروکریٹس والے, اس میں تو ٹائم لگے گا, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو لسٹ یہ بن رہی ہے کہ وہ بیوروکریٹس جو SIFC کے پروجیکٹس کو جیپرڈائز کر رہے ہیں, جان بوجھ کے اس میں رولیٹ کر رہے ہیں, ان پہ بہت جلد ایکشن ہوگا اور ایک ایگزامپل بنایا جائے گا. بیکاز SIFC آپ کو پتا ہے کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس کو گندا کر دیا جائے تو پھر فوج کے شاید امپریشن خراب ہوگا, اور یہ تو ناقابل برداشت سمجھا جا رہا ہے پاور سرکلز میں. اب دیکھتے ہیں کون سی لسٹ کے لوگوں کی شامت پہلے آتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.